دوستوں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستانی میڈیا کا ایک اور لیٹسٹ ویڈیو۔ دوستوں تحریک لبیک پاکستان کے اس کٹر پنتھی گروپ نے ایک بار پھر سے پاکستان میں فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کو لے کر ویرودھ پردرشن اور آگزنی شروع کر دی، جس میں پاکستانی پولیس کے 3 جوان مارے گئے۔ دوستوں اس پردرشن کی شروعات 4 مہینے پہلے ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی حکومت نے اس سمے بات چیت کا نیوتا دے کر اس پردرشن کو وقتی طور پر رکوا دیا تھا، لیکن اب ان 4 مہینوں میں پاکستان کی حکومت دوارا فرانس کے ایمبیسڈر کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتے دیکھ یہ کٹر پنتھی بھڑک گئے اور اب دوبارہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ دوستو اس مدعے پر ہو رہی چرچا کا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند، جے بھارت۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ہجوم کی حکومت ہے، پاکستان کی کوئی حکومت نہیں ہے، نہ ہماری کوئی حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک کو چلا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک موب ہے جو کہ بینڈ مذہبی جماعت کا ایک موب لاہور سے چلا ہے، اور اس نے پاکستان کے جتنی بھی مین جی ٹی روڈ ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور حکومت خوش ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے فلاں علاقہ کلیئر کروا لیا۔ اس وقت 3 انہوں نے پولیس کے جو نوجوان ہیں ان کو شہید کر دیا ہے، اور حکومت خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے لاہور کا فلاں علاقہ خالی کرا لیا یا فلاں علاقے میں انٹرنیٹ بحال ہو گیا۔ اصل میں کیونکہ وہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو وہ جو علاقے چھوڑتے جاتے ہیں تو آٹومیٹک وہ بحال ہوتے جاتے ہیں۔ اب آئندہ آنے والے جو شہر ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ لیکن کویسچن تو یہ بنتا ہے کہ پوچھے کوئی ان سے کہ اگر سڑکوں کے اوپر ہجوم نے حکومت کرنی ہے، اگر سڑکوں پہ اوپر مذہبی انتہا پسند لوگوں نے حکومت کرنی ہے، تو کس طرح کا پیغام جا رہا ہے؟ کیا ہم نے واقعی حکومت یا ملک ایک موب جتھوں کو دے دیا ہے؟ ہمیں ہر دفعہ یہ بتایا جاتا ہے، ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے، ہر دفعہ ریاست پاکستان اور اس کے نمائندے اور حکومت ہمیں یہ کہتی ہے، اپنی عوام کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے۔ لیکن یہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے؟ یہ کس طرح کا انتظام ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے ایک مذہبی جماعت جب اس کا دل کرتا ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر دیتی ہے، اور ان کو انصاف بھی نہیں ملے گا۔ اب وہ جو 3 پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، اور آئندہ ابھی پتہ نہیں کتنے شہید ہونے ہیں، کیونکہ ابھی تو حکومت نے ان سے لڑنا ہی چھوڑ دیا، ابھی تو حکومت نے ان کو روکنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ جی ٹی روڈ کے راستے اسلام آباد پہنچ جائیں گے، وہ یہاں پہ فیض آباد میں دھرنا دیں گے، اسلام آباد کے دل کو وہ راول پنڈی اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ اسلام آباد کے اندر جو سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، وہ تماشا دیکھے گی۔ بین الاقوامی میڈیا جو اس وقت افغانستان کو کور کرنے آیا ہوا ہے، اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی میڈیا لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہے، اور میجورٹی لاہور اور اسلام آباد میں ہے، جو اس وقت کور تو افغانستان کے مولویوں کو اور علماء کو اور وہاں پہ طالبان کو کور کرنے آیا ہے، وہ اب ٹی ایل پی کو کور کرے گا اور بتائے گا کہ دیکھیں جی کہ وہ پاکستان جو کہ افغانستان کے علماء کو اور طالبان کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے اپنے ملک کے جو مولوی ہیں یا ملک کے جو فنیٹکس ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے۔ نہ یہ الیکشن پہ یقین کرتے ہیں، نہ یہ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، نہ یہ وقت کی حکومت کو مانتے ہیں، نہ یہ اپنی سٹیٹ کے کسی قانون کو مانتے ہیں۔ وہ ایک ہی چیز مانتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہوں وہ ان کی ایکسیپٹ کی جائیں۔ اچھا، یہاں پہ اگر بات کی جائے، ہمیں پوری زندگی 75 سال ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں یہ دکھایا گیا اور کہا گیا 75 سال کہ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت بالکل ہمارا دشمن ہے۔ بھارت کی اور ہمارے 75 سال سے بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن مجھے یاد ہے بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی بھی بات، جنہوں نے کہا تھا the biggest national security threat is within، اور وہ اس وقت نیکزلائٹس کو کہتے تھے، اور میں نے اپنے بھی لوگوں کو سنا ہے جنہوں نے کہا ہے جو بگیسٹ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ انٹرنل ہے۔ سو انٹرنل تھریٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس تو ہم نے بہت بیچے، ہم نے بیچ کے ایکسٹرنل تھریٹ کو بیچا۔ ہمارے لوگوں نے، ہماری حکومتوں نے، ہمارے اداروں نے ایکسٹرنل تھریٹ کو فلاں خطرہ، اس ملک سے خطرہ، اس ملک سے خطرہ، لیکن آج پتہ چلتا ہے 2021 کی
اس اکتوبر میں پتہ چلتا ہے، اور پہلے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے کسی ریاست کو وہ انٹرنل ہے۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ سب سے پہلے نکل آئے، اور اب ان کا ارادہ جی اسلام آباد کی طرف ہے، اور اسلام آباد میں اور لاہور کے بیچ میں جو ہے کئی جگہ پہ اس طرح سے کنٹینرز اور چیزیں لگا کر، یعنی کہ کہنا چاہیے ٹرک، کنٹینر، بسز، یہ سب کچھ کھڑی کر کے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ تحریک لبیک والوں کو لاہور میں ہی روک دیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، لیکن دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان والے وہی ہیں جو 2 سال پہلے جب آئے تھے اور لاہور میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو یہ ہزار کے نوٹ لے کے چلے گئے تھے، اور وہ 1000 کے نوٹ بانٹ کون رہے تھے، بالکل وہ فوٹیجز موجود ہیں اور وہ پکچرز موجود ہیں، اور اس میں آپ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی کے کچھ لوگ تھے جو ان کو اینولپس دے رہے تھے، اور اس کے اندر جتنی بھی رقم تھی وہ ان کو دی جا رہی تھی، اور ہر ایک کو 1 by 1 وہ اینولپ دیا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا بوریا بسترا لپیٹا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آ کے وہ بیٹھے، اور نہ صرف یہ کہ لاہور میں بلکہ فیض آباد پہ بھی آ کے بیٹھے۔ ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ جی جو فرانس کے امبیسڈر ہیں، فرینچ امبیسڈر کو پاکستان سے نکالا جائے، ملک بدر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر کچھ بات چیت ہوئی اور دوبارہ ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ یقیناً پیسے لے کے گئے ہوں گے اور مفت کی روٹیاں الگ توڑی ہوں گی انہوں نے جب آئے ہوں گے، جتنے دن یہاں بیٹھے رہے، اور ایک بار پھر وہ اپنا سارا لاؤ لشکر اور اپنے سارے جو ملا مافیا ہے اس کے ساتھ ایک بار پھر ایکٹیو ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان والوں کا پھر یہی کہنا ہے کہ جی فرینچ امبیسڈر کو نکالا جائے۔ بالکل جی، کیوں نہیں نکالا جائے، بالکل نکال دیا جائے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں اپنے ملک میں رہ کے؟ فریڈم آف پریس یا فریڈم کے نام پہ وہ کچھ بھی کریں گے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا جو بہت ہی قریبی دوست ہے، ہمارا جگر، آسمانوں سے کہنا چاہیے ہمالیہ سے اونچی دوستی اور کئی سمندروں سے گہری دوستی اور آئرن بردر اور یہ اور وہ، چائنا نے جی جو ہے وہ ایپل والوں کو کہے کہ وہ کھانے والا ایپل نہیں، آپ لوگ تو سارے وقت کھانے پینے کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، بس میں وہ والا ایپل کہہ رہی ہوں نا جو میں اور آپ افورڈ نہیں کر پاتے۔ بالکل ایپل وہ جن کا فون ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آدھا ایپل انہوں نے کھا کے پیچھے چپکایا ہوتا ہے، یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ بالکل۔ تو میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی کہ ان سے کہہ کر، اور جو موبائلز اور ان کی اپلیکیشنز ایپل والوں کی، اس میں سے انہوں نے جو قرآن کا پڑھایا جاتا تھا، یہ قرآن اپلیکیشن تھی، وہ ریموو کروا دی ہے، اور انہوں نے کر بھی دی، اور چائنا نے جو ہے ان کو ریکویسٹ بھیجی، ان کو لیٹر بھیجا ایپل والوں کو کہ جی یہ اپلیکیشن ہٹا دی جائے چائنا سے، اور وہ ہٹ گئی، اور اس کے اوپر پاکستان میں کسی کا خون نہیں کھولا، پاکستان میں کسی کو یاد نہیں آیا کہ یہ تو مسلمان خطرے میں ہے اور اسلام خطرے